بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ویسے تو پیشے کے اعتبار سے مؤذن تھا، مگر کبھی کبھی فوتگیوں کے اعلان بھی کر دیتا تھا۔ اس دن میرے پاس ایک پرچی آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ میں یہ اعلان مسجد میں کر دوں۔ محمد بشیر صاحب، جن کی عمر 60 سال تھی، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ مجھے ان کا اعلان فوتگی کرنا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اعلان کے نیچے لکھا نوٹ پڑھا تو میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ساتھ کوئی مذاق کر دیا ہو، مگر وہ پرچی لے کر آنے والا آدمی نہایت معقول تھا۔ ایسا مذاق تو وہ میرے ساتھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چودھری رضوان یہ پرچی لے کر آیا تھا، جو اس علاقے کا بڑا معزز آدمی تھا، سو میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اس نوٹ کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھی عبارت بڑی عجیب سی تھی۔ یہ ایک وصیت تھی جس میں لکھا تھا: میں بشیر احمد مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بینک میں چھوڑی گئی رقم، جو کہ مبلغ 50 لاکھ روپے ہے، وہ میری بیوی کو حق مہر کے طور پر ادا کی جائے۔ اگر کوئی عورت میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو میرے جنازے کے سامنے بیٹھ کر ایک وکیل کی طرف سے اس کا میرے ساتھ نکاح پڑھایا جائے اور پھر اسے یہ رقم ادا کی جائے۔ حق مہر کی رقم میری بیوی کو فوراً ادا کی جائے، اور اگر ایسی کوئی عورت نہیں ملتی تو 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھلے مجھے دفنا دیا جائے۔ یہ تحریر اپنے آپ میں بہت ایک معمہ تھی۔ میں پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے اعلان تو کر دیا۔ چودھری رضوان سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ کہنے لگے، آپ انہیں نہیں جانتے کیا؟ یہ بشیر احمد تھے، ان کی عمر 60 سال تھی۔ جب یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے دل میں شادی کا ارمان تھا، کیونکہ زندگی بھر مزدوری کی، گھر والوں کو روپیہ پیسہ کما کر دیا، مگر کسی نے ان کی شادی نہیں کی۔ ظاہر ہے جس شخص نے زندگی بھر یہ رشتہ نہ نبھایا ہو اس کے دل میں اس رشتے کی بہت چاہ ہوتی ہے۔ بس اسی وجہ سے انہوں نے مرتے مرتے یہ وصیت کر ڈالی کہ انہیں ایک عورت کے ساتھ بیاہا جائے۔ مگر آپ فکر نہیں کریں مولوی صاحب، کون ہی بیوقوف عورت ہوگی جو ایک مردے کے ساتھ اپنا نکاح پڑھوائے گی؟ بھلے ہی حق مہر اتنا زیادہ ہے، مگر کوئی عورت بھی اپنی زندگی میں ایسی بدشگونی نہیں لانی چاہتی کہ اس نے صرف پیسوں کے لیے ایک ایسے آدمی سے نکاح کیا جس کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اور آپ کو نہیں لگتا کیا کہ یہ نکاح اپنے آپ میں ایک غلط چیز ہوگی؟ اسے پڑھانے سے تو آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ چودھری رضوان کی بات تو بالکل صحیح تھی، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا اس معاملے میں۔ بشیر احمد کے بھائی بہن اس بات پر اڑے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے بھائی کی پوری زندگی شادی نہیں کی، اس کی بیوی تو مر گئی، ساتھ میں 2 بچے چھوڑ گئی، مگر وہ بیچارہ، آپ بتائیں بھلا، ایک آدمی بیوی کے ساتھ صرف 2 سال رہا، باقی کی زندگی اس نے بغیر بیوی کے گزاری۔ اس کے دل میں کتنا ارمان تھا کہ وہ بیاہ کرے، مگر اس کا بیاہ نہیں ہو پایا۔ اب کیا ہم مرتے مرتے بھی اس کی خواہش پوری نہ کریں؟ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک مردہ آدمی کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا، مگر یہ لوگ اس قدر ضد پر اڑ گئے کہ ہم تو جنازہ ہی نہیں دفنائیں گے۔ تو مجھے بھی ان کی بات ماننا پڑی۔ میں نے وہ اعلان جو کہ تحریر میں لکھا ہوا تھا وہ مسجد میں اونچی آواز میں پڑھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اعلان سن کر کوئی بھی عورت یہاں نہیں آئے گی، مگر حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مسجد میں 3 عورتیں داخل ہوئیں۔ انہوں نے کالے رنگ کے برقعے اوڑھ رکھے تھے۔ ایک لڑکی نوجوان لگ رہی تھی، جبکہ باقی 2 کی عمر 40-50 سے اوپر ہی تھی۔ مولوی صاحب، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ عورتیں میری طرف دیکھ کر بولیں تو مجھے شک سا ہوا لگا کہ شاید یہ مجھ سے بات کرنے آئی ہیں۔ کہنے لگیں کہ ہم اس واسطے حاضر ہوئی ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مسجد میں ایک اعلان کیا تھا کہ محمد بشیر صاحب وفات پا گئے ہیں اور حق مہر کی رقم چھوڑ گئے ہیں کہ جو عورت ان سے نکاح کرے گی اسے یہ رقم دی جائے گی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، مگر کون عورت مردے سے نکاح کرنا پسند کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک عورت کو گھر اور اچھے شوہر کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر دولت اور بچے۔ اولاد کی خوشی جس عورت کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ یہ میری بھانجی ہے مہنور، اس کا رنگ بھی صاف ہے، خوبصورت ہے، اس کے کئی رشتے بھی آئے ہیں، مگر یہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منگنی ٹوٹی تھی، بس تب سے اس نے یہ بات دل پر لے لی ہے۔ اب دنیا بھی تو نہیں چھوڑتی نا، شادی تو لڑکی کی کروانا ہی پڑتی ہے، مگر کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ رائت کو مانتی ہے، لوگ نہیں مانتے۔ آج جب اعلان ہوا تو کہنے لگی کہ
امی میری شادی آپ بشیر احمد سے ہی کروا دیں، اس کے ساتھ نکاح کرائیں تاکہ میری زندگی میں سکون آئے۔ ہم نے پوچھا کہ سکون کیسے آئے گا؟ بولی کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، مجھے اب صرف اولاد سے مطلب ہے، چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں بس ان کی اولاد کو پالوں۔ بشیر احمد بہت اچھے انسان تھے۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا جو اپنی بیٹی کا نکاح ایک مردے سے پڑھانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دوسری عورت جو تھی وہ اسی لڑکی کی ماں تھی، جبکہ ایک خالہ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اس بچی کی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی ہیں، تو دونوں عورتیں میرے خلاف ہو گئیں، بولیں کہ مولوی صاحب آپ کا کام تو نکاح پڑھانا ہے، آپ خواہ کا لیکچر کیوں دے رہے ہیں؟ جب ہماری بیٹی مہنور کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ اعتراض اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان عورتوں کی ہمت دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا کہ یہ کیسے ایک مردہ شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بچے، کیا تمہاری مرضی ہے؟ کیا تم یہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس لڑکی مہنور سے پوچھنا چاہا تو دونوں عورتیں مجھے روکنے لگیں۔ آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب ہم دونوں راضی ہیں؟ میں اس کی ماں ہوں اور یہ اس کی خالہ ہے، پہلے والی عورت نے کہا۔ میں نے غصے سے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لڑکی کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ بھلے اس سے اس کی رضامندی پوچھ لیں، یہ اس نکاح پر راضی ہے تبھی تو یہاں تک آئی ہے۔ ان میں سے دونوں عورتوں نے پوچھا۔ میں اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں مانور سے اکیلے میں بات کروں گا، پھر یہ نکاح پڑھاؤں گا۔ ایسا نہ ہو آپ لوگ اسے زبردستی کہہ رہے ہوں۔ مولوی صاحب، زبردستی تو آپ ایسے کہتے ہیں جیسے کہ اس نکاح کے بعد اس نے بچے پیدا کرنے ہیں۔ ارے یہ تو کاغذی نکاح ہے، ایسا کیا ہو جائے گا کر رہے ہیں؟ بیٹا تم انہیں کہہ دو کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تب مہنور نے پہلی بار زبان کھولی۔ نہیں مولوی صاحب، مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں اس نکاح سے، اور اماں میری سچ کہہ رہی ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ اب میں کسی آدمی سے شادی تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہتی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی سے بھی شادی کروں، اس کے بچے پالوں۔ میں اب کسی آدمی کے بچے پالنا چاہتی ہوں جو پہلے ہی شادی شدہ ہو، اور اگر میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں کسی کو دے سکوں، زندگی میں بس سکون چاہتی ہوں، اور وہ مل جائے تو اس سے بڑا کچھ نہیں۔ مہنور کی باتوں سے وہ مجھے سمجھدار معلوم ہوئی تھی۔ میں نے پھر حامی بھر لی۔ چودھری رضوان کو بھی بتایا تو حیران ہو گئے، بولے کہ میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی بھی عورت ہوگی جو ایک مردے سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے۔ ہم تو زندوں کو نہیں مل رہی، یہاں مردے بھی شادی کر رہے ہیں۔ چودھری رضوان کی باتوں میں بھی دم تھا، لیکن اب مہنور نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا تھا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ سو نکاح پڑھانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ میں نے کاغذات وغیرہ منگوا لیے۔ ظاہر ہے جب ایک کام کرنا تھا تو پھر اسے قانونی طور پر بھی تو نبھانا ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں ان لوگوں کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے باقی سارے کاغذات وغیرہ لے کر نکاح نامے پر لڑکی کے دستخط بھی لے لیے۔ بشیر احمد کے بہن بھائی بھی پاس ہی کھڑے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ خوش ہونے لگے کہ چلو مرتے مرتے ہمارے بھائی کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے مرحومہ بھائی کی بھابھی آنے پر خوش ہیں تاکہ ان کے بچے سنبھال سکے، مگر اتنا نہیں پتہ تھا کہ اس سب کے پیچھے جو کھیل دکھائے گا وہ ان سب کو ایسا سبق سکھائے گا کہ زندگی بھر یہ کبھی ایسا کھیل دوبارہ نہیں کھیلیں گے۔ مہنور نکاح کے بعد بہت خوش تھی، بولی کہ مولوی صاحب اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے وکیل بن جائیں تاکہ میں زندگی بھر آپ سے دعائیں لیتی رہوں۔ مہنور کی یہ بات مجھے اچھی لگی تھی، وہ مجھے بڑی عزت دے رہی تھی۔ میں نے بھی اسے دلاسا دیا، ڈھیروں سے دعائیں دیں اور کہا کہ بس تم اب ان بچوں کی ماں بن کر رہنا، اللہ تمہیں یتیموں کی کفالت کرنے پر بہت نوازیں گے۔ میری بات نے مہنور کے دل پر واقعی اثر کیا۔ مہنور لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ خالہ بھانجی کی موجودگی میں نے مہنور سے کہا کہ بیٹی تم نے نکاح تو کر لیا ہے، مگر حق مہر کا مجھے نہیں پتہ، وہ وصیت کے مطابق تمہارے سسرالی تمہیں ادا کر دیں گے، اس لیے تم اس کی فکر نہیں کرو۔ یہ سن کر مہنور نے کہا کہ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا، فی الحال میرے دفن کیا جائے تاکہ ان کی روح کو بھی چین ملے، انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بات مہنور کہہ تو رہی تھی مگر رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر بے چینی پڑنے لگی، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔
کیا ہوا ہے مہنور بیٹی؟ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ خالہ اور اس کی ماں دونوں ہی بے چین ہو گئے۔ کیا ہوا ہے مہنور؟ اٹھو اب گھر چلتے ہیں، تمہیں تمہارے شوہر کے گھر بھی تو چھوڑنا ہے۔ دونوں عورتیں مہنور سے یہ بات کہہ تو رہی تھی مگر مہنور کرسی پر یوں بیٹھی تھی جیسے کہ اب وہ یہاں سے اٹھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا تمہیں اپنے گھر نہیں جانا؟ وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ تب مہنور کی ماں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ بھی سن ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں عورتیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ کے اس گھر میں کوئی سایہ ہے کیا؟ جی نہیں بہن، یہاں سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس گھر کو پاک صاف رکھتا ہوں۔ سائے اور جن بھوت وہاں ہوتے ہیں جہاں پر ناپاکی اور نحوست ہوتی ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، سب لوگ پاک صاف ہیں ماشاء اللہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا بیٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں نے مہنور کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو بھی تھے اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب، میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہاں سے اٹھ نہیں پا رہی۔ مہنور نے یہ بات کہہ کر میری زبان گنگ کر دی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم اٹھنے کی کوشش کرو، اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو بتاؤ، ہم ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں مولوی صاحب، اس بات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ روحانی مسئلہ ہے۔ مجھے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا جیسا ابھی محسوس ہو رہا ہے۔ میری مدد کریں، آپ مجھے کوئی دم درود پڑھ کر پھونک دیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مہنور پڑے، آپ مجھے کوئی دم درود پڑھ کر پھونک دیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مہنور بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں یہ بات کر رہی تھی۔ تبھی مہنور کی خالہ نے عجیب بات کہی۔ مولوی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہمیں مہنور سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس عورت کے کہنے کا انداز تو عجیب تھا کیونکہ یہ لوگ میرے گھر آئے تھے، میں تو ان کے گھر نہیں آیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں۔ لیکن بہرحال بقول مہنور کے وہ تو اٹھ نہیں کھڑی ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے ہی باہر جانا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا، اس کے بعد واپس جب اندر گیا تو دونوں عورتوں نے مجھ سے کہا کہ باہر سے 3-4 مرد بلوا دیں جو مہنور کو اس کے شوہر کی قبر پر لے جائیں۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی تھی کیونکہ یہ عورتیں اپنی ہی مرضی کی باتیں مجھ سے منوائی جا رہی تھیں۔ بات میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ پچھتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ مجھے چودھری کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا، پر اب تو پھنس گیا تھا، کیا کرتا؟ سو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور 2-3 آدمیوں کو بلا لیا۔ یہ لوگ ہٹے کٹے تھے، میں نے ان سے ساری بات کہہ دی اور کہا کہ یہ لڑکی فی الحال چل نہیں سکتی، اسے اس کے شوہر کی قبر پر لے جایا جائے، یہ وہاں جا کر اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ بات بڑی عجیب تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں اتنا بڑا راز چھپا ہوگا۔ میں بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اب وہ لوگ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ لوگ کب قبر پر گئے، وہاں کیا ہوا، آگے کی کہانی کیا تھی، یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ہاں مجھے اتنی خبر مل گئی تھی کہ وہ لڑکی واپس اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہے اور اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں تو یہی سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا، پر مجھے آگے کا نہیں پتہ تھا کہ آگے کیا ہو جائے گا۔ ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میرے گھر کے باہر چیخنے کی آواز آنے لگے ہیں یا پھر عام عورت ہے، مگر جب باہر جا کر دیکھا تو سامنے مہنور کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ تمہیں اس حالت میں مسجد کے باہر آنا پڑا؟ میں نے دیکھا تھا کہ مہنور کے سر پر تو چادر بھی نہیں تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرا دل پریشان ہو چکا تھا۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ چلے جائیں ان کے گھر، اگر یہ آپ کو بلا رہی ہیں تو آپ ضرور ان کے گھر جائیں، غریب کے کام آنا اچھی بات ہے، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بیگم صاحبہ نے تو مجھے ان کے ساتھ جانے کا کہہ دیا تھا۔ مہنور مجھے اپنے گھر بلا رہی تھی، مجھے جانا ہی پڑا۔ مہنور کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے چادر بھی لائی، مہنور کے سر پر ڈال دی اور کہا کہ میں آپ کے گھر چلوں گا، کوئی مسئلہ ہے تو اسے بھی حل کرواؤں گا۔ مہنور میری بات سن کر رونے لگی اور بولی، مولوی صاحب آپ میرے امام ہیں، میرے ولی ہیں، جو کہیں گے میں وہی کروں گی، لیکن آپ میرے گھر چلیں، میرے چچا کو اتنی سخت تکلیف ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تمہارے چچا تمہارے شوہر کے گھر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں امام صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھے، وہ میرے شوہر کے چچا ہیں، مگر ان کے دل میں سخت درد ہو رہا ہے، آپ میرے گھر چلیں، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب کو بلواؤ۔
خیر یہ سوچ کر میں ان کے گھر چلا گیا کہ شاید ان لوگوں کو میری ضرورت ہو، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ لوگ سارے بے تحاشا رو رہے تھے۔ حالانکہ رویا تو اس وقت جاتا ہے جب کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہو، مگر اب تو یہاں ایک عورت بھی رہ رہی تھی جو ان بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ پھر پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا غم تھا۔ بشیر احمد کا چچا بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی امام صاحب، خدا کے لیے مجھے بشیر کی قبر پر لے چلیں۔ اب یہ بات میرے ذہن کو کھٹکنے لگی تھی، آخر ایسا بھی کیا ہے کہ یہ لوگ بار بار بشیر احمد کی قبر پر جاتے ہیں؟ میں نے بشیر احمد کے چچا سے پوچھ ہی لیا، کیوں آپ بشیر احمد کی قبر پر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نہیں، آپ مجھے بشیر احمد کی قبر پر لے چلیں، مجھے بہت ضروری کام ہے وہاں۔ اگر آپ نے بشیر احمد کی قبر پر ہی جانا تھا چچا تو آپ خود بھی جا سکتے تھے، اتنی دور سے مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی ضرورت ہے مولوی صاحب، آج آپ یہ فیصلہ کر کے ہی جائیں گے۔ ہمیں آپ سے فیصلہ کروانا ہے، آپ کے سامنے کچھ گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کیجیے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کی پریشانی تو واقعی دیکھنے والی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن بار بار یوں مجھے بنا بات بتائے آپ لوگ واپس بھیج دیتے ہیں۔ میں آئندہ سے ایسا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جی امام صاحب، ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ بشیر احمد کی قبر پر چلیں، ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں بے چینی سے بھر جائیں گی، ہم بے سکون رہیں گے، زندگی بھر خوش نہیں رہ پائیں گے۔ خیر میں ان لوگوں کے ساتھ بشیر احمد کی قبر پر چلا گیا۔ بشیر احمد کا چچا قبر پر جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس نے قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کبھی مٹی اپنی آنکھوں پر لگاتا، کبھی روتا، چیختا چنگھاڑتا، کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ میرے ویر، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جو کیا وہ غلط کیا، مگر اب ساری زندگی میں اس کی سزا نہیں بھگتنا چاہتا۔ خدا کے لیے میرے بھائی مجھے معاف کر دے۔ یہ ساری باتیں میں سن رہا تھا، مگر مجھے ان لوگوں کی ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر وہاں ماہنور بھی کھڑی رہی تھی۔ ماہنور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ بولی کہ میں اب اصل میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں کسی سے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جیسا کہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اب میرا نکاح ہو چکا ہے، تو کیا میری شادی دوسری بار بغیر طلاق کے ہو جائے گی؟ یہ نکاح کیسے منسوخ ہوگا؟ ماہنور کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب ایک نکاح مردہ آدمی سے ہوتا ہے تو پھر اس کی تنسیخ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ بات مجھے خود نہیں پتہ تھی، اور نہ ہی ایسا کوئی شرعی مسئلہ تھا۔ اب ظاہری سی بات تو یہ ہے کہ میں خود ایک مؤذن تھا، مجھے شرعی مسائل کا نہیں پتہ تھا۔ ماہنور نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے اپنے ایک شاگرد کا نام لیا، وہ مجھ سے کافی عرصہ پڑھنے آتا رہا تھا اور کافی زیادہ مذہبی بھی تھا۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ماہنور نے یہ شادی خود کیوں کی تھی اور اب اس شادی سے آزاد کیوں ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں تھے۔ البتہ ماہنور نے حامی بھر لی تھی کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتا کر دم لے گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری بات کسی طور پر بھی نہیں ٹالے گی، میں جس کے ساتھ بھی اس کا نکاح کروں گا قبول کرے گی۔ اسی وجہ سے مجھے جو بھی کرنا تھا اب سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ماہنور کا رویہ بڑا محتاط تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ دوسرے نکاح پر کیسے آمادہ ہوئی۔ خیر میں نے ارشد سے بھی بات کرنا تھی، لیکن اس وقت مجھے ان سب کی بے چینی کھٹک رہی تھی۔ ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی، جو گناہ ہوا تھا، کم از کم انہیں سب کے سامنے بتانا تو چاہیے۔ ماہنور نے بہرحال وعدہ کیا کہ وہ شادی کے بعد سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دے گی اور میری مدد بھی طلب کرے گی، مگر فی الحال وہ اپنے بارے میں کوئی بات کھولنا نہیں چاہتی۔ وہ یہ بھی بتانے کو تیار تھی کہ اس نے یہ نکاح کیا کیوں ہے۔ وہ بے چینی، اس کے قدموں کا جم جانا، وہ سب ختم کیسے ہوا، یہ بھی جاننے والی بات تھی، مگر ابھی تک ماہنور کے ساتھ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میں نے جب ارشد سے بات کی، وہ بھی کوئی تعلق تو نہیں تھا، نہ ہی اس نے شوہر کے ساتھ بیوی والا تعلق بنایا، بناتی بھی کیسے جب اس کا شوہر زندہ ہی نہیں تھا۔ ارشد نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ ماہنور نے ایک بار پھر مجھے ولی بنایا، کہنے لگی کہ میں اپنی ماں اور خالہ سے سخت تنگ ہوں، میں اب ان کی موجودگی میں نکاح نہیں کروں گی۔ اب میں ایک بار نکاح کر چکی ہوں تو دوسرا نکاح میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ ماہنور کی حق بھی بنتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے۔ اس نے مجھے اپنا ولی بنا لیا۔ میں نے ارشد کے ساتھ ماہنور کا نکاح پڑھایا۔
इस बार उसका हक महज सिर्फ 50,000 रुपये था। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा था, कहाँ 50 लाख और कहाँ 50,000 रुपये। अब वो इस निकाह में खुश भी थी। तभी मैंने अरशद से कहा कि महानूर तुम्हें अपनी हकीकत बताएगी, मुझे भी बताएगी, तो तुम अगर चाहो तो इसके गुनाहों को माफ़ कर दो, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया वो अपनी खाला और माँ के कहने पर किया। महानूर ने अपना सर झुका लिया और बोली कि आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं कसूरवार नहीं थी। कसूरवार मेरी वालिदा और मेरी खाला थीं। हम लोग बशीर अहमद के रिश्तेदार हैं। बशीर अहमद के साथ मेरे निकाह की बात मेरी खाला ने ही की थी और मेरी वालिदा भी इस सब में शामिल थीं। पहले मुझे नहीं पता था। पहले तो मुझे इन लोगों ने यही बताया कि तुम बस निकाह करो, उसके बाद उसके बच्चों के साथ रहो, 50 लाख रुपए तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। मैं भी लालच में आकर निकाह के लिए मान गई। मेरे दिल में तो यही था कि ये रकम लेकर मैं अपनी मनपसंद आदमी से शादी कर लूँगी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये वसीयत जो लिखी गई है ये सरासर झूठ पर मबनी है। ये बशीर अहमद ने नहीं लिखी थी, बल्कि बशीर अहमद के चचा ने लिखी थी। बशीर अहमद के चचा चाहते थे कि सारी दौलत वो अपने नाम कर लें। इसी वजह से इन्होंने मेरी माँ और खाला को भी अपने साथ मिला लिया, को भी बेवकूफ़ बनाकर ये सारा खेल खेला। मगर वो ये नहीं जानते थे कि यतीम का माल हड़प करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। एक यतीम का माल खाने वाला शख्स ज़िंदगी में ना ही कामयाब होता है, ना आखिरत में सुरखरू होता है। मेरे लिए ये बात बहुत दुखी थी। मुझे तो ये नहीं पता था कि मेरी शादी 50 लाख को हासिल करने के लिए की गई है। मैंने जब ये बात सच सच सबको बता दी तो ये लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मगर मैं ख़िलाफ़ ना भी होती तो बशीर अहमद के चचा को दिल में सख्त दर्द था। उन्हें इससे अजियत हो रही थी कि उन्हें खुद न समझ आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये वही अजियत थी जो मेरे साथ हुई थी, पर जब मैंने अपना दिल साफ़ किया तो वो अजियत भी ख़त्म हो गई। बशीर अहमद की हक हलाल की कमाई बशीर अहमद के चचा और दूसरे रिश्तेदारों ने अपने नाम करना चाही, मगर कामयाब कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि यतीम का माल कोई हड़प नहीं कर सकता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।